اللہم رب العز والمجد لک الشکر والحمد اللہم صلی علی حبیبینا و نبینا و شفیعینا محمد۔ حمزہ آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ اوبویسلی میں خوش اس لیے ہوں کیونکہ میری پہلی کتاب جو ہے وہ آلموسٹ 2-3 لیسنس رہ گئے ہیں اس کے بعد ختم۔ اس لیے آپ خوش ہیں کہ آپ نے ساری کتاب مکمل کر لی؟ لکھی بھی ہے یا خالی چھوڑی ہوئی؟ نہیں لکھی ہے۔ اچھا چلیں، آپ کی خوشی سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ یہ پہلی کتاب کے بعد اب یہ دوسری کتاب شروع کرنے والے ہیں، تو یہ آپ کے لیے میری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، امید ہے کہ آپ کو خوشی زیادہ ہوگی۔ مطلب بہت سے لوگ ہم سارے یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک کتاب جو ایک کتاب ہے اسی میں سب کچھ ہے۔ کتاب تو ایک ہے لیکن اس کے حصے بہت سے، تو اس میں سے جو پہلی جلد ہے اس میں 3 یونٹ پہلے ہی بتا دیں کتنے حصے ہیں۔ بس قرآن کریم کے بارے میں کتابوں کی نیت نہ کریں، زندگی دینے کی نیت کریں۔ انشاءاللہ زندگی دیتے جائیں، برکتیں آتی جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ کی کوئی قرآن کریم کو سیکھنے کے سفر کی کوئی انتہا ہے، کوئی ارادہ ہے یہاں تک رکنا ہے یا بڑھتے چلے جانا ہے؟ یہ قرآن کریم اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ اگر آپ پوری زندگی اس کو پڑھتے رہیں تو یہی احساس ہوگا کہ زندگی کم تھی، اللہ تعالیٰ کے کلام میں وسعتیں زیادہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن کی وسعتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حمزہ، یہ جو کتاب آپ نے ابھی پہلی آج مکمل کرنے والے ہیں آج کے لیسنس کے بعد، دیکھیں اس کتاب میں جب آپ نے شروع کیا تھا تو قرآن کے یہ سادہ الفاظ سامنے آئے تھے، اور انہی الفاظ سے حمزہ پھر کچھ قطعے بنا شروع ہوئے تھے، اور انہی قطعوں سے پھر یہ ہمارے پاس قرآن کریم کے ننے جملے آپ کو سمجھ آئے، اور اگلی جو 2 کتابیں آپ پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ قرآن کریم کی ان لمبی آیات کو آپ سمجھنے کی طرف بڑھ چکے ہوں گے۔ یہ ساری آیات، یہ بتاؤ حمزہ، ان الفاظ کا مطلب کس نے بتایا تھا؟ میں نے خود سمجھا تھا نا؟ تو یہ جو لمبی آیات ہیں اس کا مطلب انشاءاللہ کون خود سمجھے گا؟ میں خود، حمزہ خود سمجھے گا انشاءاللہ۔ جیسے میں نے آپ کو الفاظ کا مطلب نہیں بتایا، میں آپ کو ان آیات کا مطلب بھی نہیں بتاؤں گا، بلکہ اللہ کی کتاب میں اتنی آسانی ہے کہ جو ترتیب سے پڑھتا جائے وہ قرآن کریم کو سمجھتا جائے گا۔ آئے حمزہ آج کے نئے سبق کی طرف تیار ہیں یا خوشی میں آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں کہ کتاب ختم کرنے کے بعد کھانا جا کے؟ ریڈی۔ حمزہ، نئی بات ہے، یہ تینوں الفاظ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، پڑھیے کیا الفاظ ہیں؟ کتاب، آیت اور قریہ۔ ان الفاظ کے ساتھ قرآن کا ایک لفظ ہے جو بار بار آ کے نسبت کا تعلق بنا لیتا ہے، یہ اگلے لفظ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ کلو کا لفظ کا مطلب ہے سب۔ اب کلو کتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ ہر کتاب یا سب کتاب۔ میں نے 3 سیکنڈ لینے ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بات سمجھا دی۔ اب بتائیں کلو آیا کا مطلب کیا ہے؟ ہر آیت۔ اور کلو قریہ؟ ہر بستی۔ تو حمزہ، یہ الفاظ وہی جو آسان سے گزرے تھے، ان کے ساتھ کلو مل کے آپ کے لیے آسان قرآن کے قطعے بنا رہا ہے۔ پڑھتے جاؤ، مطلب بتاتے جاؤ۔ کلو نفس، ہر نفس، کلو آیا، ہر آیت، کلو الہ، ہر الہ، کلو انثیٰ، ہر خاتون، کلو شیطان، ہر شیطان، کلو حزب، ہر گروہ، کلو طعام، ہر کھانا، کلو سفینہ، ہر کشتی، کلو امر، ہر حکم، کلو حین، ہر وقت، کلو واحد، ہر ایک، کلو امری، ہر مرد، کلو امری، کلو امری، مرد، ہر مرد۔ ٹھیک ہے، ان میں سے دیکھیں 2-3 لفظ آپ کے نئے ہیں، کلو امرئن یا کلو انثیٰ یا کلو حین، کلو سفینہ بھی۔ تو یہ الفاظ آپ نے کتاب میں کیا کرنا ہے؟ ہائی لائٹ کر لینے ہیں۔ میں ابھی سبق ختم ہونے کے بعد دیکھوں گا آپ نے پچھلے سبقوں میں کتنے الفاظ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب آئیے حمزہ، آپ نے جو کلو باب، کلو شیء کا مطلب سمجھ لیا۔ اب اس کے شروع میں یونٹ 2 کے وہی حرف آئیں گے، اور حمزہ آپ خود سمجھتے ہوں گے، مجھے ترجمہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے کلام کو اللہ کی زبان میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، تو میں اپنی زبان کو درمیان میں کیوں لاؤں؟ پڑھتے جائیں اور مطلب بتاتے جائیں۔ بتائیں کیا ہوگا؟ من کلی باب، ہر دروازے سے، ہر دروازے سے، من کلی شیء، ہر چیز سے، پڑھتے جائیں، رکنا نہیں ہے من باب میں۔ کلی امہ، ہر امت سے، من کلی فرقہ، ہر گروہ سے، من کلی مکان، ہر جگہ سے، من کلی امر، ہر معاملے سے، من کلی دابہ، ہر چوپائے سے، ہر جانور سے، ہر چوپائے سے، لکلی امت، ہر امت کے لیے، علی کلی شیء، ہر چیز کی طرف، ہر چیز پر، علی کلی قلب، ہر دل پر، علی کلی نفس، ہر نفس پر، لکلی قوم، ہر قوم کے لیے، فی کلی امت، ہر امت سے، ہر امت میں، فی کلی قریہ، ہر بستی میں، فی کلی قریہ بستی ہے، فی کلی سما، ہر آسمان میں، ہر آسمان میں۔ حمزہ، جب آپ یہ سمجھ گئے تو دیکھیں یونٹ نمبر 1، 2 اور 3 کے گزشتہ اسباق میں یہ حصے آپ نے قرآن کے جملوں کے پڑھ لیے تھے۔ آج کے سبق کے ساتھ جب یہ پرانے حصے ملیں گے تو قرآن کریم کے یہ جملے آپ کے لیے
واضح ہو گئے، آپ کو ان کا مطلب آنا چاہیے۔ حمزہ ان جملوں کو اب آپ نے پڑھتے جانا ہے اور ان کا مطلب بتاتے جانا ہے۔ اس کا مطلب مجھے آپ کو قرآن کے جملوں کو اردو میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھتے جائیں، اور پہلے آپ تلاوت کے انداز سے پڑھیں گے، پھر آپ اردو میں مطلب بتائیں گے۔ آج یہ ہم کام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان الفاظ کا مطلب بتائیں حمزہ۔ کل نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔ یہاں پر جو اساتذہ ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، غور کیجئے کہ حمزہ نے جب ترجمہ کیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ایک رسول ہے کہا ہے، ان باریکیوں کا بھی خیال رکھ رہا ہے جو ہم گرامر پڑھاتے ہوئے مختلف اصطلاحات کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حمزہ ان اصطلاحات سے بالکل دور رہتے ہوئے ہر چیز کا صحیح مطلب بتا رہا ہے۔ حمزہ جلدی سے، اب یہ جو ہمارے پاس آیت ہے، ان فی ذالک لآیہ لکل عبد منیب، لکل عبد منیب، منیب ہوتا ہے پلٹنے والا۔ اب بتاؤ اس پوری آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر توبہ کرنے والے، لآیہ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، نشانی ہے ہر توبہ کرنے والے بندے کے لیے، بندے کے لیے۔ یہ جو نیچے لمبی دو آیات ہیں حمزہ، اب آپ نے اس کا مطلب بتانا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین۔ آپ کو عربی میں سمجھ آ رہا ہے نا؟ ہاں جی۔ آپ کی اردو ٹھیک نہیں ہے، اگلی سیریز میرے ساتھ ریکارڈ کروا لیں اپنی اردو ٹھیک کرنے کی۔ اور اللہ ہی کے دیکھ لیں ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ میں بہت سے طلباء کو جب قرآن کریم پڑھاتا ہوں تو 17 یا 18ویں دن وہ کافی آگے جا چکے ہوتے ہیں۔ حمزہ کے ساتھ میری آج 12ویں کلاس ہے، اور یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے کہ وہ بعض اوقات تلفظ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا لیکن معنی کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ابھی ان کی جو پڑھنے کا انداز ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا لیکن وہ معنی صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو حمزہ یہاں سے انشاءاللہ آپ کی اردو کے حوالے سے بھی کوئی پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ جلدی سے بتائیے اس کو، آپ بتائیں گے اردو میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ ہاں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین۔ نہیں تو ماں کہاں پہ گیا؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے، میں تو نہیں بتاؤں گا، آپ خود ٹھیک کریں گے۔ حمزہ آپ زیادہ بہتر سوچتے ہیں جب اپنے کان پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں، ماں کا مطلب کیا ہوگا؟ فی کا مطلب تو میں ہو گیا، توڑنا نہیں ہے، چیزوں کو توڑنا نہیں ہے، پورا بتانے۔ یہاں پہ کوئی بادشاہت بھی نہیں ہے، پھر کیا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ سے کام چلانا چاہ رہے ہیں، وہ اوپر ہے، میں نیچے والی آیت میں ہوں۔ ماں کا مطلب مجھے جو ہے وہ آپ کو آتا ہے، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ماں کا مطلب ہے جو، آپ بتائیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور کچھ کہاں سے آ گیا؟ دوبارہ بتائیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ ہر شے پر ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. ہر شے کو گھیرے ہوئے ہیں. حمزہ یہ لمبی آیات آپ نے اس کا بالکل ٹھیک مطلب بتایا. اور دیکھیں آپ اللہ کی توفیق سے جتنا بھی بتا رہے ہیں ٹھیک بتا رہے ہیں. تھوڑی بہت کمی کوتاہی رہ جاتی ہے لیکن عمومی طور پہ آپ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں. یہاں پہ حمزہ ایک نئی چیز پڑھ لیتے ہیں بڑی آسان سی. حمزہ ان 4 الفاظ کو پڑھو. خالق، رازق، حافظ. ان چاروں الفاظ میں 2 چیزیں مشترکہ ہیں بلکہ 3 چیزیں مشترکہ ہیں. ان چاروں میں کتنے کتنے حرف ہیں؟ 4. اور دوسرا حرف کون سا ہے؟ الف. الف. اور الف کے بعد والے حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر. زیر. عربی زبان میں ہم ایک لفظ کو لے لیتے ہیں رازق. عربی زبان میں بہت سے حرف ایسے ہوتے ہیں کہ جو 4 حرف سے بنے ہوں گے، الف ہوگا اور اس کے بعد زیر ہوگی. ہر زبان میں ایسے فارمیٹ ہوتے ہیں جو مخصوص معنی ادا کرنے میں مشترک ہوتے ہیں. یہ ایسا جو بھی لفظ بنا ہوگا عربی میں اس کا مطلب ہوگا یہ کام کرنے والا. اب بتاؤ رازق کا مطلب کیا ہوگا؟ رزق دینے والا. تو حافظ کا مطلب کیا ہوگا؟ حفظ کرنے والا یا حفاظت کرنے والا. اور خالق؟ پیدا کرنے والا. میں نے اتنا ہی سمجھانا تھا. اب دیکھو حمزہ یہ ہمارے پاس جو الفاظ لکھے ہیں، بتاؤ صابر کا مطلب کیا ہوگا؟ صابر. صبر کرنے والا. اور شاکر؟ شکر کرنے والا. ساجد؟ سجدہ کرنے والا. رازق؟ رزق دینے والا. صادق؟ سچ بولنے والا. اور کاذب؟ جھوٹ بولنے والا. ظالم؟ ظلم کرنے والا. اور ہمارے پاس خالد کا مطلب کیا ہوگا؟ خالد ہوتا ہے سدا رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا. کیا مطلب ہوگا؟ ناصر؟ ناصر نصرت والا. نصرت کیا ہوتی ہے؟ مدد. مدد. تو کیا ہو جائے گا؟ ناصر. کرنے والا. کیا مطلب ہوگا ہمارے پاس؟ عالم. علم والا. اور بتاؤ کیا مطلب ہوگا؟ ساحر. جادو کرنے والا. جادو کرنے والا. اور کیا مطلب ہوگا ہمارے پاس؟ حاسب. حساب کرنے والا. حساب کرنے والا. کیا مطلب ہوگا؟ جاہل. علم کے بغیر. علم نہ رکھنے والا. علم نہ رکھنے والا. ٹھیک ہے. اور کیا مطلب ہوگا؟ خائف. خائف ڈرنے والا. حمزہ آپ خائف تو نہیں ہیں قرآن کریم مزید سمجھنے سے؟ نہیں میں عربی جو ساری قرآن کریم جو سمجھتے رہے اس دوران میں خائف تو نہیں ہوئے؟ نہیں. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آسانیاں عطا فرمائے. کافر کا مطلب کیا ہوگا؟ کفر کرنے والا. بس یہ سادہ سا عربی کا ایک فارمیٹ ہے. اور اسی طرح کا ایک اور فارمیٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کرنے والے کے مفہوم میں ان الفاظ پہ اب غور کرو. مسلم، مہاجر، منتظر. ان سب میں ایک مشترکہ چیز کیا ہے کہ شروع میں میم پر پیش ہے اور آخر سے پہلے کیا ہے؟ زیر. ٹھیک. اب بتاؤ مسلم، مہاجر، منتظر، یہ 2 چیزیں مشترکہ ہے. جو بھی عربی میں لفظ کے شروع میں میم پر پیش ہوگی آخر سے پہلے زیر، یہ بھی کرنے والے کا مفہوم دے گا، یعنی یہ کام کرنے والا. اب مجھے بتاؤ، دیکھیں عربی زبان میں الگ کرنے والا کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ عربی زبان لفظ کے اندر ہی توڑ پھوڑ کر کے وہ لفظ بنا لیتی ہے. اچھا. اب بتاؤ مہاجر کا مطلب کیا ہوگا؟ ہجرت کرنے والا. اور منتظر؟ انتظار کرنے والا. اب دیکھو دنیا کی دوسری زبانوں میں آپ کو لفظ سیکھنے پڑتے ہیں پھر مطلب آتے ہیں. عربی زبان میں یہ فرق ہے کہ عربی زبان میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دی جاتی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اور اس کی روشنی میں آپ خود الفاظ کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب مجھے بتاؤ کیا مطلب ہوگا ہمارے پاس مفسد؟ مفسد ذہن میں سوچو. لڑنے والا، فساد کرنے والا. فساد کرنے والا. ٹھیک. کیا مطلب ہوگا؟ مصلح. اصلاح کرنے والا. اور مجاہد؟ جہاد کرنے والا. اور مسلم؟ اسلام لانے والا. اب یہ جو بڑا سا عربی کا لفظ ہے جس کو بہت سے مسلمان بیچارے پڑھ بھی نہیں سکتے ہوں گے، حمزہ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ مستغفر، استغفار کرنے والا. استغفار کرنے والا. اور ہمارے پاس اسی طرح نیچے لفظ لکھا ہے مشرک، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ شرک کرنے والا. اور منکر کیا ہوگا؟ انکار کرنے والا. قرآن میں کہیں آیا ہو مسبح تو مطلب کیا ہوگا؟ تسبیح کرنے والا. تسبیح کرنے والا. اور مومن کون ہوگا؟ اسلام لانے، ایمان لانے والا. حمزہ یہ 2 آج کے فارمیٹ تھے، ایک وہ جو خالق والا ہے اور دوسرا یہ جو ہمارے پاس کیا ہے اس کو مہاجر والا. ٹھیک. یہ 2 فارمیٹ ہیں. اس کی مزید تفصیل الگ جو ویڈیوز ہیں جو قرآن کریم کے خاص فارمیٹس ہیں 10، اس کے حوالے سے اس میں آپ کو یہ مل جائے گی. ہمارے پاس آپ نے یہ الفاظ یاد کر لینے ہیں. یونٹ نمبر 3 کے اختتام پر آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتا کر، سادہ سی بات، مومن کے آخر میں نے یہاں پہ کیا لفظ لگایا ہے؟ الف اور نون. حمزہ اتنی سی چیز لگانے سے عربی زبان میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے 2. اب بتاؤ مومنان کا مطلب کیا ہوگا؟ 2 مومن. یہ الف نون بھی ہو سکتا ہے یا یہ یا نون بھی ہو سکتا ہے، مطلب میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ جتنے سادہ سے الفاظ آپ پڑھتے چلے آئے تھے ان سب کے آخر میں الف نون یا نون لگے گا اور وہ 2 کا مفہوم دیں گے.
اور حمزہ کو آئندہ اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہ اس کو عربی میں سمجھتا ہوگا. بتاؤ اب الجنتان یا الجنتین کا مطلب کیا ہوگا؟ دو جنتیں. دو جنتیں. اور الساحران کا مطلب کیا ہوگا؟ دو جادوگر. دو جادوگر. اور کیا مطلب ہوگا ہمارے پاس القریتان؟ دو بستیاں. حمزہ میں نے آپ کو بتایا الف نون لگے یا نون لگے دونوں شکل میں مطلب ایک ہی ہوگا. اب ہمارے پاس المشرقان المشرقین مطلب دونوں کا کیا ہوگا؟ دو مشرقیں. قرآن کریم میں جب بھی الف نون یا نون کے ساتھ یہ لفظ آئے گا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ دو کی بات ہو رہی ہے. حمزہ یہاں پر اب ایک چیز سمجھ لیں. آج یونٹ 3 کا چونکہ اختتام ہے، قرآن کریم کا یہ ایک صفحہ ہے، ہم اس کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہماری امت کا اکثریت بہت بڑی اکثریت جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کتنا سمجھ آیا تو اس صفحے کے تمام پیغامات غائب ہو کے ایک اندھیرا چھا جاتا ہے. لوگ بظاہر پڑھے لکھے ہیں، ڈگری ہولڈرز ہیں، لیکن ان کو قرآن سمجھ نہیں آتا. بہت بڑی تعداد حفظ کا شرف رکھتی ہے لیکن قرآن ان کو بھی سمجھ نہیں آتا. بہت بڑی تعداد قرآن پڑھتی ہے لیکن قرآن کو سمجھنے کی بار یہ اندھیرا چھا جاتا ہے. آپ نے جو آج کتاب پہلی ختم کر رہے ہیں اس کتاب میں اس اندھیرے سے نکل کر حمزہ آپ قرآن کے ہر صفحے سے اتنا سمجھ رہے ہیں. اچھا. یہ میرے ایک طالب علم کے طور پر مطالعے کے بعد آپ 16 سے 18% کے درمیان قرآن کے ہر صفحے سے آپ سمجھ رہے ہیں. آج ہماری 12ویں نشست تھی. آپ قرآن کا کوئی بھی صفحہ کھولیں گے جو آپ کو پہلے نہیں آتا تھا آپ اس میں سے اتنا سمجھ رہے ہوں گے. یہ اور انشاءاللہ جو اگلی کتاب بک 2 آپ کے سامنے ہے، دکھائیے بک 2 اپنی. جب آپ بک 2 ہم ختم کر رہے ہوں گے اگلی 16 نشستوں کے بعد تو انشاءاللہ ہر صفحے سے اتنا سمجھ رہے ہوں گے جو ابھی آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے. دوسری بات حمزہ، میرے اور آپ کے لیے خوشی اور اطمینان کی بات کیا ہے کہ آپ نے سادہ الفاظ سے شروع کیا تھا اور یہ پہلے یونٹ میں جملے آئے تھے. یاد ہے جب آپ چھوٹے ہوتے تھے تو آپ نے 10 کلاسیں پہلے جب چھوٹے ہوتے تھے آپ تو آپ نے جملے پڑھے تھے. کیا مطلب ہے ھذا سحر؟ یہ جادو ہے. اور کیا پڑھا تھا آپ نے؟ ھذا ذکر، اور یہ ذکر ہے. پھر آپ دوسرے جب یونٹ میں گئے وہ جملے کچھ تعداد میں بھی زیادہ ہو گئے اور کچھ جملے بڑے بھی ہونا شروع ہو گئے. یہ سارے کے سارے جملے آپ نے پڑھ لیے تھے یونٹ نمبر 2 کے اختتام پر. اور آج جب یونٹ 3 مکمل کر رہے ہیں تو یہ چارٹ بھرا ہوا ہے. آپ یہ سارے کے سارے جملے قرآن کریم کے عربی میں سمجھ چکے ہیں. اور میں اپنے اطمینان کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں حمزہ اس میں سے آپ کتنا کچھ سمجھ رہے ہیں. میں اچانک کچھ جملوں کا مطلب پوچھوں گا. حمزہ جلدی سے بتائیں ان الشرک لظلم عظیم کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. حمزہ بتاؤ ان ھذا لساحر علیم، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک یہ یقیناً بہت بڑا جادو ہے، جادوگر ہے. حمزہ کیا مطلب ہوگا ان الشیطان للانسان عدو مبین؟ بے شک شیطان یقیناً انسان کا واضح دشمن ہے. تو حمزہ آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا. گانا سنتا ہوں لطف آتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا. ہر نوجوان یہی کہتا ہے. اب جب آپ یہ جملہ پڑھیں گے یا خدا نخواستہ آپ میں سے جو دیکھنے والے ان میں سے کوئی اگر گانا سنے گا اس وقت کون سی آیت اس کو روکے گی؟ ان الشیطان للانسان عدو. جب وہ گناہ کر رہا ہوگا تنہائی میں موبائل پر گناہ کر رہا ہوگا تو کون سی آیت اس کا ساتھ دے گی؟ ان الشیطان للانسان. اب حمزہ بتاؤ ہم نے زندگی گزار کے یہاں سے چلے جانا ہے. ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ آخرت میں 2 معاملے ہیں، ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف یہ ہے. بتاؤ ہمیں اپنا حساب کرنے کے لیے قرآن کا کون سا جملہ کام آئے گا؟ وفی الآخرۃ عذاب نہیں، ہاں ٹھیک ہے پورا پڑھ دو. ومغفرۃ من اللہ ورضوان. ہمیں اپنا حساب کرنے کے لیے دونوں چیزیں ہوں گی، عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان میں سے کس کے ساتھ کس کے امیدوار بنتے ہیں. یہاں پر بتاؤ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت زیادہ بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے. حمزہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہلکا پھلکا معاملہ ہوگا تو معاملہ آگے بڑا سخت ہے. جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اور انسان جب پلٹنا چاہتا ہے رب کی طرف، کوئی نوجوان جو ہمارا پروگرام دیکھ کر یا ویسے کسی وجہ سے قرآن کے نزدیک ہو کے اپنے گناہوں پہ نادم ہے، وہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا پیغام ہے؟ ان رحمت اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب. اور حمزہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی، کھائیں پیئیں گے اور وقت اڑائیں گے اور ضائع کریں گے ساری اپنی زندگی، کوئی نہیں ہوگا نہ ثواب نہ عذاب، ان کے لیے اللہ کا کیا پیغام ہے؟ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور اسی طرح حمزہ یہ جو سارے کے سارے قرآن کریم کے جملے ہیں
بتاؤ قرآن آخرت کے بارے میں ان 3 جملوں کو پڑھو اور بتاؤ کیا مطلب ہے. ولا اجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر یقیناً بہت بڑا ہے. حمزہ آج کی کلاس اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کے ان سب جملوں کو آپ نے خود پڑھا. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا حمزہ میں آپ کو ایک بھی قرآن کے جملے کا مطلب نہیں بتاؤں گا، ایک بھی آیت کا مطلب میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ جیسے الفاظ آئیں گے آپ اللہ کی توفیق سے ان الفاظ کا مطلب بھی خود سمجھیں گے اور پھر آیات بھی خود سمجھیں گے، جملے بھی خود سمجھیں گے. یہ ایک آغاز تھا. ہماری آج 11ویں نشست تھی. یونٹ نمبر 3 معلم القرآن کتاب کو ختم ہو چکا. حمزہ یہ جملے اب آپ کے پاس امانت ہیں. یہ ایک ایسی امانت ہے کہ آپ اس کو بھلا نہیں سکتے. اس امانت کا حساب ہوگا. جو پڑھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، وہ بھی سمجھ لیں کہ ایک سیریز نہیں ہے، یا بل ہمارے گردنوں میں ایک امانت ہے جس کا حساب قیامت کے دن ہوگا. ایک ایک جملہ ہمیں بہت واضح انداز میں سمجھ آ رہا ہے. حمزہ اب اس قرآن کریم کو اپنا دوست بنا لو، ساتھی بنا لو، اپنی تنہائی میں ان جملوں کو پڑھتے جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ، اور اسی تلاوت پر ایک سوال پوچھنا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھنا یا جاننا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر ہمیں پتہ چل گیا یا ہم نے جان لیا تو پھر ہم پہ جو ہے وہ سزا ہوگی، اور اگر ہم نے نہیں جانا یا نہیں پڑھا تو پھر ہمیں سزا نہیں ملے گی. جو شخص اللہ کے پیغام سے جان بوجھ کر یوں منہ موڑے گا، اس کے اوپر یہ گناہ ہوگا کہ اللہ کا کلام تھا، اس کے پاس نعمت تھی، لیکن وہ منہ موڑتا رہا. کیا ایسے شخص کو یہ یقین ہے کہ جب وہ موت کے لمحات کی طرف بڑھ رہا ہوگا تو وہ ان آیات کے بغیر، اس علم کے بغیر ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوگا؟ اللہ کی کتاب اس کے سامنے واضح انداز میں آ رہی ہو، اس کے سامنے آسان انداز میں آ رہی ہو، اور وہ منہ موڑ رہا ہو، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اس غیر مسلم میں اور اس شخص میں کیا فرق ہوگا؟ یہ صرف شناختی کارڈ کا مسلمان ہوگا، اور اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. لیکن جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ حساب ایسے لوگوں کا بھی بڑا سخت ہوگا. ومن اعرض عن ذکری، قرآن کریم میں کہاں کہاں ذکر ہے جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، اور کہاں قرآن کریم میں بار بار آتا ہے لقد جئناکم بالحق، ہم تو تمہارے پاس واضح حق لے کے آئے تھے، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثریت حق سے منہ موڑ لیتی تھی، ناپسند کرتی تھی. ناپسند اللہ کے کلام کو اگر میں اپنے کسی بزرگ، اپنے بھائی یا کسی کی بات کو نہ سننا چاہوں، اس کے دل پہ کتنی بری گزرے گی. میں کہوں میرے دادا، میرے چچا، میرے دوست، میں تمہاری آواز نہیں سننا چاہتا، میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا، تو ایسا شخص اللہ کے کلام سے منہ موڑنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. حمزہ یہ جملے پڑھتے جاؤ. اسی کے اوپر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں یونٹ نمبر 4 اور جلد نمبر 2 معلم القرآن کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اور اصل میں حمزہ کتاب آپ نے آج ایک ختم کی ہے. ادھر دکھاؤ، میں آپ کو ایک مزے کی چیز بتاتا ہوں. کون سی بک؟ دونوں بکس دکھائیں. آپ نے کتاب اصل میں آج ایک یہ کتاب ختم کی ہے جی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کتاب کا 90% آپ ختم کر چکے ہیں، کیونکہ وہ دوبارہ آئے گا. اس لیے کہ اس کتاب میں جو لال رنگ کے الفاظ ہیں، آپ اگر اس کو کٹ کر دیں، وہ سارے الفاظ باقی کالے رنگ کے الفاظ اس میں ہوں گے. آپ نے یہ کتاب ختم نہیں کی، بلکہ آپ نے اس کتاب کا 90% اس کا حصہ بھی پڑھ لیا ہے. اس کا جو اکثر حصہ ہے وہ انہی الفاظ سے بنا ہوا ہے. حمزہ قرآن کریم کے جملے آپ کے سامنے ہیں. اختتام ہم اسی پہ کریں گے. آپ آیتیں پڑھتے جائیں گے اور تلاوت سے لطف اندوز ہوتے جائیں گے، اور یہی ہماری کلاس کا آج کا اختتام ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الشیطان للانسان عدو مبین. ان الشیطان للانسان عدو مبین وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله نور السماوات والأرض ولكن عذاب الله شديد. إن رحمة الله قريب. متاع الدنيا قليل ولذكر الله أكبر ولأجر الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر ولأجر الآخرة خير لمقت الله أكبر ولدار الآخرة خير
ولعذاب الآخرة أخزى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ولله خزائن السماوات والأرض ولعذاب الآخرة أشد وأبقى فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. حمزہ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح پڑھ لیا. اس سبق کو آپ نے حل کرنا ہے اور اس کے بعد کنفرمیشن ویڈیوز کے لیے اس یوٹیوب چینل پہ جانا ہے. وہاں پر اس کی ویڈیوز موجود ہیں. جو آپ نے لکھا ہوگا آپ نے اس کو اس کے ساتھ وہاں سے دیکھنا ہے کہ کیا وہ کنفرم کر لیں, اور وہیں سے پھر اپنی مشق بھی کریں کہ جیسی لفظ سامنے آئے گا آپ نے اس کا مطلب بھی بتانا ہے, تاکہ آپ کی نگاہیں بھی فوری طور پر کتاب سے ہٹ کے بھی دیکھ کر یا بتانے کے عادی ہوں. انشاءاللہ.